نافرمانی سے اس کے سارے اعضاء کو تحفظ نصیب ہونے لگتا ہے. وقفے وقفے سے آہ کی آواز میرا شعر ہے. ایک صاحب نے کہا میرا میرا کیوں کہتے ہو؟ میں نے کہا کیا تیرا کہہ دوں؟ شعر تو میرا ہے، میں تیرا کیسے کہہ دوں؟ اصل میں حسد بھی عجیب بیماری. بھلا بتائیے میرا شعر ہے تو میں کیوں نہ کہوں کہ میرا ہے؟ وقفے وقفے سے آہ کی آواز آتش غم کی ترجمانی. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی طرف بلانے کا مقام کب نصیب ہوتا ہے؟ دعوت اللہ اور بات کہنے کا صحیح مقام کب ملتا ہے؟ جب اتنا درد ہو جیسے 9 مہینے کا حمل اور ماں چلا رہی ہو، اس کو لوگ چپ کرا رہے ہوں، چپ چپ شور نہیں مچاتے، آہستہ چلا. ایسے ہی جب اللہ تعالیٰ کی محبت بالغ ہوتی ہے تو سارے عالم میں وہ چلانے پر مجبور ہوتا ہے. یہ ہے اس کا مقصد. اگر عشق ہے تو صبر، عشق اور صبر دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی. یہاں صبر سے مراد کیا ہے؟ وہ بے صبری نہیں ہے جس کے لیے ممانعت آئی ہے. یہاں وہ بے صبری مراد ہے کہ جس سے عشق اس کا ظاہر ہو جائے. اور عشق کا ظہور 2 طرح سے ہوتا ہے. مثبت کام جس سے اللہ پاک خوش ہوتے ہیں اس پر اسے عمل کی ہمت اور توفیق ہوتی ہے، اور جس کام سے اللہ ناراض ہوتا ہے اس کام سے بچنے میں اسے ہمت اور قوت اور توفیق عطا ہو جاتی ہے. گناہوں سے حرام خوشیوں کو ایٹھنے والے، لفظ لغت پر غور کرو، گناہوں سے حرام لذت ایٹھنے والے بے غیرت، بے حیا، کمینے پن اور بے وفائی کے داغ بدنما سے وہ بدنما ہے. آپ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے حرام لذت لینا یہ وفاداری ہے یا بے وفائی، کمینہ پن ہے یا شرافت ہے؟ خود فیصلہ کر لو، ورنہ روٹی مت کھاؤ 10 دن تک. پھر میں دیکھتا ہوں تم کو کیسے یہ شان بنتے ہو. تمہارا جنون سارا خاتم نہ مل جائے تو کہنا کیا میں کہہ رہا ہوں. 10 دن مجھے کھانا بند کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کا رزق کھا کر اور اس کی طاقت کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرنا. خود فیصلہ کر لو کہ شرافت ہے یا کمینہ پن ہے. مرنے کے بعد جو حساب ہوگا وہ تو ہوگا، پہلے اپنا حساب خود کر لو. حاسبو قبل ان تحاسبو، حدیث میں آتا ہے کہ اپنا حساب خود کر لو قبل اس کے کہ تمہارا حساب کیا جائے. اس خانقاہ کا مقصد پلاؤ بریانی نہیں ہے. خانقاہ کی کیا تعریف ہے؟ اختر کا شعر سنو. اہل دل کے دل سے نکلے آہ آہ، اہل دل کے دل سے نکلے آہ آہ، بس وہی اختر ہے اصلی خانقاہ. اہل دل کے دل سے نکلے آہ آہ، بس وہی اختر ہے اصلی خانقاہ. جہاں جاہ کو باہ کو مٹا دیا جائے. خانقاہ اصلی وہ ہے جو جاہ کو مٹا دے، پھر اہمیت ختم کر دے. مانا ربکم الاعلی کا آنا کو فنا سے تبدیل کر دے. اور ماں ہمارے حلال بیوی کے پاس حلال پر اتفاق و قناعت کرے، اور کسی کی بہو بیٹی کو بری نظر سے نہ دیکھے، چاہے حسن میں وہ پری بہتر کیوں نہ ہو. جب جس کی نظر قابو میں نہیں ہے سمجھ لو ابھی صاحب نسبت نہیں ہے. میں اپنے ایک دوست کا نام نہیں لیتا تو مجھے اس کو نظر لگ جائے گی. اس نے مجھے بتایا کہ جس کے گھر میں مال زیادہ ہوتا ہے اس کا تالا مضبوط ہوتا ہے. جس کے دل میں اللہ کی محبت کی دولت زیادہ ہوتی ہے اس کی آنکھوں پر تالا مضبوط ہوتا ہے. یہ آنکھ کو ادھر ادھر مارنا دلیل ہے کہ ظالم کا قلب محروم ہے اللہ کے قرب کی دولت سے. مگر افسوس ہے کہ اس کا احساس نہیں ہوتا. بعض لوگ اتنے بے حس ہیں کہ جس وقت کسی نمکین و حسین کو یا نمکینہ و حسینہ کو دیکھتے ہیں ان ظالم کو احساس نہیں ہوتا کہ میں کسی کا بندہ اور غلام ہوں اور کس کی زمین پر ہوں اور کس کے آسمان کے نیچے ہوں. ایسی بے حسی کا کیا علاج ہے؟ خود تعالیٰ سے فریاد ہے، آہ نالا ہے اور آہ خدا کرتا ہے کہ اللہ اکثر کو میری اولاد کو اور میرے دوستوں کو ان کے اولاد کو بھی حیا اور شرافت سے تقویٰ عطا فرمائے. رفاقت کے معنی نہیں ہے دکھانے میں ساتھ رہو. اصلی رفیق وہ ہے جو ہم سفر بھی ہو، ہم نظر بھی ہو، ہم بسر بھی ہو.
یہ ہے حسن اولئک رفیقا، اللہ والے بہترین رفیق۔ محسنین نے لکھا ہے کہ یہ جملہ خبریہ نہیں ہے، یہ جملہ عشائیہ ہے، افعال تعجب میں سے۔ حسن معنی میں ما حسنا، کتنا ہی پیارے حسین ہیں اور اچھے لوگ ہیں کہ جن کے ذریعے سے تم مولا پا جاؤ۔ اب سنو اختر کا دو شعر۔ قبر میں خاک چھانی مگر کیا ملی، قبر میں خاک چھانی مگر کیا ملی، نہ تو مجنو ملا نہ تو لیلا ملی، ہاں مگر اہل دل ایسے خوش بخت ہیں، ہاں مگر اہل دل ایسے خوش بخت ہیں جن سے اختر مجھے راہ مولا نہیں۔ ان سے محبوب حقیقی کا پتہ ملتا ہے، کس سے؟ اللہ والوں سے۔ ان سے محبوب حقیقی کا پتہ ملتا ہے، شیخ پر جان چھڑکنا یوں ہی بیکار نہیں۔ میرے مرشد اول شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کباب مٹھائی ملتی ہے مٹھائی والوں سے، کپڑا ملتا ہے کپڑے والوں سے، اور آم ملتا ہے آم والوں سے، امرود ملتا ہے امرود والوں سے، اور کباب ملتا ہے کباب والوں سے، اور اللہ ملتا ہے اللہ والوں سے۔ کوئی دیسی آم دنیا میں ایسا ہے جو لنگڑا آم بن گیا ہو بغیر لنگڑے آم کی قلم و صحبت سے؟ کوئی دیسی آم تکبر سے کہے میں نہیں جاتا لنگڑے آموں کے پاس، میرا بھی تشخص ہے، میری ایک بیائی کی شخصیت کا حامل ہو، تو ساری زندگی دیسی آم رہے گا۔ یا اللہ کا راستہ اللہ والوں ہی سے ملتا ہے۔ ہاں بلٹ گروپ جس سے نہ ملتا ہو اس کا بلٹ نشر ہو، تلاش کرو اپنا بلٹ جہاں مناسبت ہو۔ اجزائے متناسبہ کہتے ہیں اس کو۔ بلٹ گروپ کا عربی ترجمہ کیا ہے؟ اجزائے متناسبہ، یعنی اس کا خون اپنا خون، اپنا دل اس کا دل، پیر کا دل کو ملتا ہے یا نہیں، ورنہ ساری زندگی پھر جہاں مناسبت نہیں ہوگی۔ میرے پاس 8 سال اور 10 سال دوسرے پیروں کے یہاں رہ کر اب الحمدللہ آ رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ مجھے بہت نفع ہوا یہاں، دل سے دل مل گیا۔ اور اگر وہیں رہتے تو کیا ہوتا؟ آنکھ سے آنکھ ملی، دل سے مگر دل نہ ملا۔ آنکھ سے میرا ہی شعر ہے، اب میں کہوں گا میرا شعر، چاہے کہتے ہنسو مگر اتنا میں کہوں گا میرا شعر ہے۔ آنکھ سے آنکھ ملی، دل سے مگر دل نہ ملا، عمر بھر ناؤ پر بیٹھے مگر ساحل نہ ملا۔ اگر دل نہیں ملے گا تو ساحل پر کشتی نہیں پہنچ سکتی، اور جب مناسبت ہوگی تو پہلے ہی نظر میں چوٹ کھا جاؤ گی۔ میرے بزرگ مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مناسبت یہ ہے کہ پہلے ہی نظر میں گھائل اور قائل اور مائل اور سائل ہو جاتا ہے۔ اور یہ شعر پڑھتا ہے، پہلی نظر کی چوٹ بھی اف کس بلا کی تھی، پہلی نظر کی چوٹ بھی اف کس بلا کی تھی، اب تک جگر پر چوٹ ہوں اس کی لیے ہوئی۔ بھائی وہ جاوید آیا ہے دوسرا جس نے کل پڑھا تھا، اتنا دور کیوں بیٹھا بھیا؟ جہاں بھیا پیار کے لیے۔ اچھا جاوید تم ذرا آؤ تو، میری زندگی میرے اشعار کو شاعری مت سمجھو، ہر شعر میرا غم ہے تمہارا لیے، ہر شعر میرا غم ہے تمہارا لیے، اور واضح ہے، اور سب تقریباً 70-80% میرے اشعار آدھی رات کے بعد کی۔ چلو شاباش۔ رس ملائی کھا لی، کبھی قلاقند کھا لی، کبھی مرچی کھا لی، تو اسی لیے میں بدل رہا، کبھی نثر ہے کبھی نظم ہے، مگر دونوں میری آہ نثرن ہو یا آہ نظمن، اللہ تعالیٰ میری آہ کو اپنی رحمت سے رائے نہ ہو، اور اکثر پر بھی میرے دوستوں پر اس کو اثر انداز حوصلہ مکانہ عطا فرما۔ ارادہ کر لو کہ اللہ تعالیٰ کو ایک لمحے کو ناراض نہیں کریں گے، اس سے بڑا کوئی تصور ہو تو لاؤ، میں اس مجمع کو چیلنج اور للکارتا ہوں۔ یہ جذبہ کہ اللہ تعالیٰ کو ایک سانس سے ہم ناراض نہ کریں، اس سے بڑا کوئی تصور ہو تو لاؤ میرے پاس۔ یہ وفاداری کی معراج ہے، معراج بندگی ہے۔
عطائے بندگی پر عطائے خواجگی دیکھو گے انشاءاللہ. جس دن یہ مقام اللہ اپنے کرم سے ہم سب کو بخش دے، پھر آپ کی زندگی پر اتنی زندگی برسے گی کہ آپ کی برکت سے لاکھوں مردہ زندہ ہو جائیں گے. بھائی اندر آنا چاہتے ہو جگہ بنا دیں، وہاں شاید گرمی ہو، یہاں پنکھا تھا اور اس طرف کو ہو جاؤ. بھائی تھوڑا تھوڑا ادھر کھسکو تو اپنی جگہ سے اٹھ کے چاہے نہیں بیٹھ جاؤ مگر مینڈک کی طرح تو اٹھ جاؤ. ادھر کھسکو. سناؤ میرے اشعار دیکھو. اس زمانے حاضر میں سب سے بڑی بیماری رومانٹک ہے، بے پردگی ہے، نظر بازی ہے. جب لیلائیں دل میں رہیں گی تو مولا کیسے ملے گا؟ میرا مقصد غیر اللہ سے جان چھڑانا اور اللہ تعالیٰ سے جان کو چپکانا ہے. پہلا لا الہ ہے اور دوسرا الا اللہ ہے. کلمے کی تکمیل ہے. لا الہ کے معنی ہے کہ لیلاؤں سے جان چھڑا لو، اور الا اللہ کے معنی اللہ سے دل چپکا لو. لیلاؤں سے جان چھڑا لو، مولا سے دل کو چپکا دو. یہ ہے لا الہ الا اللہ. طریقہ کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق ہوگا. یہ جائز نہیں کہ آنکھیں کھلوا دو. دو چار غلطی بھائی آسمان کی نہیں، نکالو اس کو. آنکھ ہاسپٹل ڈالے، نکالو اس آنکھ کو، بہت نالائق ہے. جائز نہیں، سنت کے خلاف. آنکھ رہے پھر اس آنکھ کا استعمال صحیح کر لو. پیٹرول رہے، محبت رہے، محبت کا استعمال صحیح کر لو. پیٹرول نہیں ہوگا تو مسجد کیسے جاؤ؟ نامناسب گلیوں میں مت جاؤ، اپنے مولا کی گلی میں جاؤ. الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. وہ زیادہ بہتر ہے تو وہ لگا. وقال تعالی والذین جاہدوا فینا لنهدینهم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. میرے مرشد شاہ عبدالغنی رحمۃ اللہ علیہ جن کو اکثر بتایا ہے کہ 12 مرتبہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے شیخ کو زیارت نصیب ہوئی اور میری روایت مرفوع ہے. خود حضرت نے مجھ سے بتایا. اور فرمایا کہ میں نے ایک مرتبہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس طرح دیکھا کہ جناب کی مبارک آنکھیں، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں کے لال لال ڈورے بھی ہم نے دیکھے. اور حال ہی میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا عبدالغنی نے آج آپ کو خوب دیکھ لیا؟ ارشاد فرمایا جہاں عبدالغنی تم نے آج اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب دیکھ لیا. اللہ کا شکر ہے کہ 17 سال میں مجھے میرے رب نے ان کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائی. آج یہ اسی کی برکت ہے جو آپ یہاں سے جنگل میں جمع ہو گئے. آپ خود آئے نہیں ہو، آپ لائے گئے. حضرت مولانا شاہ محمود احمد صاحب کا شعر ہے رحمۃ اللہ علیہ. میں خود آیا نہیں، لایا گیا ہوں. محبت دے کے تڑپایا گیا ہوں. سمجھتا تھا اسرار محبت نہیں سمجھا، میں سمجھایا گیا. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میں اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک قوم بھیجوں گا. فسوف یأتی اللہ بقوم، ایک قوم ہوگی. وہ اس کی علامت شناختی کارڈ کیا ہے اس کی؟ یحبہم، اللہ تعالیٰ ان سے محبت فرمائیں گے. ویحبونہ، اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے محبت کریں گے. یہ کب آیت نازل ہوئی؟ جب کچھ لوگ مرتد ہو گئے 2-4، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ فرادی سے نہ گھبرائیے، ہم آپ کو عاشقوں کی پوری قوم دیں گے. اکا چکا انفرادی کے بدلے میں ہم آپ کو یہ قوم دیں گے، پوری قوم. ہاں، ایک قوم ملے گی آپ کو جن کی شناختی کارڈ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت فرمائیں گے اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے محبت کریں گے. اس آیت سے معلوم ہوا کہ سارے عالم کے خدا کے عاشقین، ہندی ہو، سندھی ہو، پنجابی ہو، پٹھان ہو، امریکن ہو، افریقن ہو، برطانوی ہو یا آسٹریلوی ہو،
ایشیا ہو یا یورپ ہو، یورپ میں ذرا ہوشیار رہا کرو. یورپ والوں نے کہلایا ہم ایشیا والوں سے کہ ہم کو کہو یور آپ تم اوپر ہو، ہم کیوں کہیں یور ڈاؤن کریں. تو اس آیت سے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ سارے عالم کے عاشقین سب ایک قوم ہے. ہر عاشق کی عزت کرو لیکن بلت کرواؤ جس سے بلت گرو ملتا. کسی اللہ کے عاشق کی توہین مت کرو. بلت گرو نہیں ملتا تو توہین حرام ہے. اس کے بلت کو برا مت کرو. اپنے بلت کی اس کے بلت کی میچنگ ٹیم نہیں ہو رہی. اجزائے متناسبہ نہیں مل رہے ہیں. جن کی قسمت میں وہاں لکھا ہوگا وہاں جائے گا. اختر یہی دعا کرتا ہے یا خدا جن کا آپ کے علم میں اختر سے فیض و خیر اور خیر نہ ہو اور میری تربیت ان کے لیے مفید نہ ہو، آپ اپنی رحمت سے میرے پاس ان کو نہ آنے دیجیے اور ان کو وہاں بھیج دیجیے جہاں آپ کے علم میں ان کو خیر اور ولی اللہ ہونا ہو. اور مشرق مغرب شمال جنوب کی وہ روحیں جن کو اختر سے مناسبت ہو ان کو آپ شرقن دربن شمالن جنوبن میرے پاس ہے اپنے علم کے اعتبار سے. پھر یا جامعوں بھی پڑھتا ہوں اے جوڑنے والے، یا جامعوں تو بہت سے لوگ پڑھتے ہیں شادی بیاہ کے لیے، مگر میں روحانی دوستوں کی ملاقات کے لیے پڑھتا ہوں. آپ دیکھ لیجیے افریقہ سے بڑے بڑے علماء آتے ہیں، یعنی بخاری شریف پڑھانے والے مفتی، بڑے بڑے مفتی اور بڑے بڑے آزاد دارالعلوم کے محترم جیسے لوگ. صدر جمعیت العلماء دربند مولانا یونس پٹیل میرے ہی خلیفہ ہیں. کیا ان علماء کے دماغ میں کوئی خلل ہے یا اسکرو کی لوزنگ ہے؟ مناسبت ہے. جب مناسبت دل سے دل ملتا ہے تو وہی سب سے بڑا پیر معلوم ہوتا ہے. لہٰذا میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ جس کا جہاں حصہ آپ کے علم میں ہو وہاں اس کا حصہ بھیج دیجیے. تو میں نے اس وقت جو آیت تلاوت کی وہ میرے شیخ پڑھتے تھے اور اسی آیت سے ولی اللہ بننے کا نسخہ بیان فرماتے تھے. تو میرے شیخ فرماتے تھے کہ حکیم اختر یہ بتاؤ کہ تلی کا تل جو ہے تل جس سے تلی کا تیل نکلتا ہے، اگر یہ کولہو میں پیرا جائے یا مشین میں اس کی ہڈی پسلی توڑ دو، مجاہدہ ساقہ اور مجاہدہ عظیمہ ہو، لیکن کیا یہ گلوگن بن سکتا ہے جب تک کہ گلاب کے پھول کی صحبت نہ دی جائے؟ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی تنہائی کی عبادتوں سے اور مجاہدات سے اور ریاضات سے ہم ولی اللہ بن جائیں گے. کوئی تل کتنے ہی مشین میں پیرا جائے رہے گا تل کا تیل، ہڈی پسلی ٹوٹے گی نکلے گا تل کا تیل. مولانا جلال الدین رومی کی قومیہ صاحب قومیہ کی قبر کو اللہ تعالیٰ نور سے بھر دے. یہ شاہ سرد کا نواسا سگا نواسا ہے بادشاہ، اور ان کی والدہ کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت سے ہوا. اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں تو شاہ خالد کی بیوی کا جو نکاح ہوا تھا وہ ہوا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت سے. ان کی نانی پھر نانی سے بٹیا پیدا ہوئی، اس بٹیا سے ماں بھی پیدا ہوئی. اور بابا فرید الدین اطار رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو 6 سال کی عمر میں دیکھا تھا تو فوراً فرمایا چہرہ دیکھتے ہی ان کے والد سے، مولانا رومی کے والد سے فرمایا کہ یہ لڑکا کبھی زلزلہ مچائے گا سارے عالم میں، اس کی آہ نشر ہوگی، اس کو اس موتی اور ہیرے کی قدر کرنا اور حفاظت کرنا. اور جس دن ان کا انتقال ہوا ہے کئی 1 مہینے پہلے ہی سے زلزلہ آنے لگا تو قومیہ میں معلومی سے لوگوں نے کہا حضرت دعا کیجیے کہ زلزلہ ختم ہو جائے. معلومی نے فرمایا کہ زمین بھوکی ہے لقمہ تک ہے، یعنی میرا انتقال ہونے والا ہے. اور صبح کا انتقال جنازہ چلا ہے. اس زمانے میں قومیہ چھوٹا سا شہر تھا، چیوٹی کی چال سے جنازہ چلا، بڑے بڑے لمبے پاس لگائے گئے اور شام کو غروب کے وقت میں دفن ہوا. ایسی مقبولیت تھی، اب بھی اتنی مقبولیت ہے. سارے عالم کے لوگوں کو میں نے وہاں دیکھا، ہر ملک کے لوگ چاہے کافر ہیں
مگر کیا کہیں، بس اللہ تعالیٰ نے کیا عجیب ان کو مقام دیا ہے. اور جس جنگل میں 28,500 اشعار ہوئے، اختر نے اس جنگل کی زیارت کی جہاں مہاروی رویا کرتے تھے اور یہ شعر پڑھتے تھے، ہم نبول. اے دنیا والوں، جلال الدین رومی ایسے جنگل میں آ کرتا ہے جس کی آنکھ کو سننے والا سوائے اللہ تعالیٰ کی کوئی نہیں. ہم نبول، میری آنکھ آسمان کے سوا کوئی ہمدم نہیں، اور راز راز میرے خدا محرم نبول، اور میری محبت کی راز کو سوائے خدا کی کوئی نہیں جانتا. اس جنگل کی اجازت کا اکثر کو اللہ تعالیٰ نے شرط کیا. ہم 32 آدمی تھے، ایک کنڈیشن بس سے استنبول سے پوریا پہنچے جس میں 8 بڑے علماء بھی تھے. سب نے فرمائش کی کہ مجھے مصنوعی پڑھا دیجیے، تو میں نے خانقاہ جلال الدین رومی میں مصنوعی کا درس کیا، اور ان کی قبر مبارک پر بھی میں نے 3 شعر پڑھ کر اس کا درس کیا، اور ان کے خلیفہ مولانا حسام الدین کی قبر پر بھی میں نے 3 شعر پڑھے جس نے ان کا نام بھی آیا تھا. اے حسام الدین ضیاء الدین بسے میں بھی جو شد بقسم صاحب سے، اے حسام الدین جلدی سے قدم اٹھا لو، اشعار کا درد اٹھ رہا ہے، اشعار کے بادل آ رہے ہیں، برسنے والے ہیں. میں بھی جو شد بقسم صاحب سے میرے دل میں جوش اٹھ رہا ہے کہ میں مصنوعی کا دفتر ششم یعنی چھٹا حصہ لکھوا دوں. اور اے حسام الدین ضیاء ذوالجلال، اے حسام الدین تم اللہ کی روشنی ہو، پیر کہہ رہا ہے امید کے لیے. اے حسام الدین ضیاء ذوالجلال، اے حسام الدین میرے خلیفہ تم اللہ کی روشنی ہو. میں بھی جو شد مرا سوئے مخال، مجھے اشعار کہنے کا جوش آ رہا ہے جیسے ماں کی چھاتی میں دودھ ابلتا ہے، اللہ والوں کے دل میں اشعار ابلتے ہیں. اور ریڈیو پاکستان اعلان کرتا ہے گرد چمک کے ساتھ کچھ بندہ باندھی ہوگی. ایسی اللہ تعالیٰ جس کو اشعار عطا کرتے ہیں ان کے دل پر گرد چمک کے بندہ باندھی شروع ہو جاتی ہے. تو حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب دل کا کل گلاب کی صحبت سے روغن گل بن جائے، دل کو دھویا جاتا ہے، رگڑا جاتا ہے، تو اس کے چھلکے موٹے موٹے اڑ جاتے ہیں. یہ ہے اس کا مجاہدہ، جس کو کہتے ہیں دھوئی ہوئی کلی، رگڑی رگڑائی کلی. اب اس کے بعد گلاب کے پھول میں اس کو بچایا جاتا ہے، تب جو تیل نکلتا ہے وہ روغن گل ہوتا ہے. اگر گلاب کی صحبت نہ ملے تو لاکھوں سال تل کا تل ہی رہے گا. اب گل روغن نام ہوگا اس کا. حضرت جلال الدین رومی فرماتے ہیں کہ جب تل کا تیل گلاب کی صحبت سے روغن گل بن جائے پھر اس کو روغن گنجت اور تلی کا تیل مت کہو، ورنہ مقدمہ حق کی عزت کا چلا جائے گا، مقدمہ چل جائے گا. اللہ تعالیٰ بھی اپنے اولیاء کی طرف سے ایسے شخص پر عذاب نازل فرماتا ہے جس کو اللہ اپنی ولایت کے لیے منتخب کرتا ہے. اس کی توہین کرنے والا، غیبت کرنے والا اگر توبہ نہیں کرے گا تو یاد رکھو عذاب الہی میں مبتلا ہوگا. حضرت جلال الدین رومی فرماتے ہیں روغن گل روغن گنجت نماز. اے دنیا والو اب روغن گل کو تلی کا تیل مت کرو. نام بدل گیا، نام بدل گیا، کام بدل گیا. اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ذاتی عبادتوں سے ولی اللہ نہیں بنو گے، کونوا مع الصادقین. میرے عاشقوں سے بات کرو، تمہیں قلم لینی پڑے گی. یہ اختیاری مضمون نہیں ہے، یہ واجب ہے. علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر رحمانی میں فرماتے ہیں کہ کونوا مع الصادقین کی تفسیر فرماتے ہیں اے خالدوہم لتکونوا مثلہم، اللہ کے عاشقوں میں اتنا رہو کہ انہیں جیسے بن جاؤ. کبھی کبھار ملاقات سے کمپنی نہیں بنتی. رہو تم شیخ کے ساتھ اتنا کہ ان کے مثل بنو. کبھی کبھار وزٹ کو تو کمپنی نہیں کہتے. یہ مولانا منصور کا شعر ہے جو انگریزی یورپی ملک میں ہے، وہاں افریقہ میں. اور نظر کے چور کو، نظر کے چور کے سر پر نہیں ہے تاج ولایت، نظر کے چور کے سر پر نہیں ہے تاج ولایت. جو متقی نہیں ہوتا اسے ولی نہیں کہتے. اس لیے تقویٰ سیکھنا فرض عین ہے. اے میرے پیارے سامعین، عالم بننا فرض کفایہ ہے، حافظ بننا فرض کفایہ ہے، مفتی بننا فرض کفایہ ہے، مگر متقی بننا فرض عین. اس لیے کونوا مع الصادقین ہر مومن پر واجب. اور کتنا رہیں؟ خالدوہم لتکونوا مثلہم، اتنا ساتھ رہو
اتنا ساتھ رہو کہ آپ یہ شعر کہہ سکیں تو نے مجھ کو کیسے کیا شوق فرامہ کر دیا، تو نے مجھ کو کیسے کیا شوق فرامہ کر دیا، پہلے جا پھر جانے جا پھر جانے جانا کر دیا۔ گلوں سے چھپ نہ سکی جس کی بوئے پیدا، جمال اس کا چھپائے گی کیا بہار چمن، جس کے قلب میں اللہ کا جمال آتا ہے اگر وہ خود بھی اپنا اپنے کو چھپا نہیں سکتا، جمال اس کا چھپائے گی کیا بہار چمن، یہ دنیا کی چمن اور کائنات اور دنیا کے محافل اور رنگینی بزم کی رنگینیاں یہ اللہ تعالیٰ کے جمال کو چھپا نہیں سکتے۔ جمال اس کا چھپائے گی کیا بہار چمن، پھولوں سے چھپ نہ سکی جس کی بوئے تیران، ارے پھول بھی نہیں چھپا سکے اللہ کی خوشبو کو، نیچے تو کھاد بھرا ہوا گوبر ہے، یہ کہاں سے خوشبو آ رہی، اس لیے ناک کے نیچے تہخانے سے مت گھبراؤ، دل میں گندے گندے گناہوں کے تقاضوں سے مت گھبراؤ، اس کو خدا کے خوف میں جلا کر خاک کر دو، اس کو اللہ کی خوف کی مٹی ڈال دو اس پر، پھر دیکھو اسی خاک سے تقویٰ اور اللہ کی دوستی کے پھل پھول پیدا ہوں گے۔ لہذا تقاضائے معصیت ہماری ولایت کی ضمانت ہے، ہماری ولایت اور دوستی کے موقوف ہیں، یہ تقاضا اگر نہ ہو تو کوئی ولی اللہ دنیا میں نہیں ہو سکتا، فرشتہ تو ہو جائے فرشتوں کو گناہ کا تقاضا نہیں ہوتا لیکن ولی اللہ نہیں ہو سکتا، یعنی متقی نہیں کہہ سکتے اس کو، معصوم کہیں گے، فرشتوں کو ہم کیا کہیں گے معصوم، مگر متقی کہنا جائز نہیں ہے، کیونکہ تقویٰ نام ہے کب النفس عن الہوا، گناہ کے تقاضوں کو روکنا کم اٹھانا، اور فرشتوں میں گناہ کے تقاضے نہیں ہیں۔ اگر جبریل علیہ السلام کی گود میں انٹرنیشنل کوئی حسین لڑکی جو اول نمبر آئی ہو اور وہ آ کے بیٹھ جائے تو ان کو ایسا لگے گا حضرت جبریل علیہ السلام کو کہ مٹی کا ڈھیلا کہاں سے آ گیا۔ اللہ تعالیٰ بعض بندوں کو بھی صفات جبریلیت عطا فرماتا، معلوم فرماتے ہیں کہ طاقت جبریل عظمت و نبوت، جبریل علیہ السلام کی طاقت اللہ کے فیض سے ہے، وہ فیض خلاق ودود، جبریل کی طاقت علیہ السلام کی اللہ کے فیضان سے ہے، وہ روٹیاں زیادہ نہیں کھاتے کہ آپ سمجھتے ہوں گے کہ کچن کا کچن کھا جاتے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ جب کرم فرماتے ہیں تو اپنے عاشقوں کے روح میں طاقت جبریلی پیدا فرماتے ہیں، اور وہ طاقت ان کی عبادت سے نہیں ہوتی، صرف اللہ کے فیضان سے ہوتی، لیکن اللہ کے فضل سے محروم کر گوریانا اور تکبر کی وجہ سے۔ تو پھر اس کے بعد میرے شیخ نے فرمایا کہ کسی اللہ والے کے صحبت میں رہ لو، قیامت کے دن ایسا ہی کام آئے گی جب اللہ کہے گا این المتحابون فیہ، اے عرش، اے میدان محشر میں حساب دینے والوں اور سورج کی قریب ہونے کی گرمی سے کھوپڑی کھٹ 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 پک رہی ہے، کیوں پریشان ہو؟ جو آپس میں دنیا میں میری وجہ سے محبت رکھتے تھے وہ عرش کے سائے میں آ جائیں، تب معلوم ہوگا کہ اللہ والی محبت کی کیا قیمت ہے، یہ عرش کا سایہ دلائے گی۔ اور ایک بات اختر کے قلب میں اللہ نے عطا فرمایا جو علماء آزاد قدر سے سنو کہ جہاں سایہ ہوگا وہاں حساب نہیں ہوگا، اور جہاں حساب ہوگا وہاں سایہ نہیں ہوگا۔ عرش کے سائے میں اللہ والی محبت کے ساتھ بدلے میں اللہ کو عرش کے سائے میں بلانا یہ دلیل ہے کہ بے حساب مقصد ہوگا۔ بتاؤ یہ نقطہ کیسا اللہ تعالیٰ نے بتایا؟ تو اس نعمت کو علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ والی محبت کی نعمت کو دنیاوی باتوں سے اور دنیا کے نقصانات سے اس کو خطر مت کاٹو۔ پوری دنیا اگر مچھر کے فرد کے برابر ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا۔ لہذا دو شرطیں ہیں اس محبت کی کہ اس محبت کو اللہ کے پاس علیہ سلامتی سے یہ محبت رکھنے نہ پائے، الفت کے بعد رب ڈسکنیکٹ نہ کیجیے، اور سنیہ انگریزی شعر اس ملا کی زبان سے، الفت کے بعد رب ڈسکنیکٹ نہ کیجیے، ہر روز ملاقات 10 منٹ تو کیجیے۔ دیکھیے یہ میں نے انگریزی تھوڑی پڑھی ہے، نہ میں ایم اے ہوں، نہ بی اے ہوں، نہ انٹر ہوں، کچھ نہیں میں نے انگریزی پڑھی، آپ ہی سے سنتا رہتا ہوں کہ صاحب آپ کی بھی لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی کہ فون کر کے رکھا، تو میں نے یاد کر لیا اس کو کہ کہیں فٹ کروں گا اس کو،
کیسا فٹنگ کی کہ جب اللہ والی محبت قائم ہو جائے اس کو ضائع مت ہونے دے. یہ میدان محشر میں رنگ لائے گی. بڑی بہت قیمتی سودا ہے. الفت کے بعد رب سے ڈسکنیکٹ نہ کیجیے. ہر روز ملاقات 10 منٹ تو کیجیے. تو میرے شیخ صاحب تو رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اللہ والوں کی صحبت کے بعد والذین جاہدوا فینا پر جو عمل کر لو گے تو ولی اللہ ہو جاؤ. کہ صحبت شیخ بھی ہو مجاہدہ بھی ہو. تو مجاہدہ کیا ہے؟ والذین جاہدوا فینا تفسیر رحمانی نے 4 قسمیں بیان کی. اس چاروں مجاہدے کو آج سے ارادہ کر لو کہ اختیار کرنا ہے. نمبر 1 والذین جاہدوا فینا اے الذین اختاروا المشقۃ فی ابتغاء مرضاتنا، جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہر قسم کا غم اور تکلیف اٹھاتے ہیں. واللہ آپ کا قسم کھا کر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے کا ظالموں ایک ذرہ غم اٹھا کر دیکھو. یہ اللہ قیمتی ہے، ان کے راستے کا غم بھی قیمتی ہے. ایک ذرہ غم اللہ کے راستے کا جو گناہ سے بچنے میں آپ اٹھائیں گے تو اتنا قیمتی ہے کہ سارے عالم کی خوشیاں ایک ترازو میں رکھ دو اور اللہ کے راستے کا ایک ذرہ غم رکھ دو تو یہ ذرہ غم اللہ کا زیادہ قیمتی ہے. دامن فقر میں میرے، دامن فقر میں میرے پناہ ہے تاج قیصری. ذرہ درد و غم تیرا دونوں جہاں سے کم نہیں. بتاؤ کیسا شعر ہے. دامن فقر میں یہ میرا ہی شعر ہے. چاہے حاصل یا کبھی کہتا رہوں گا میرا ہے. دامن فقر میں میرے پناہ ہے تاج قیصری. ذرہ درد و غم تیرا دونوں جہاں سے کم نہیں. اور ان کی نظر کے حوصلے، اللہ والوں کو اپنے اوپر قیاس مت کرو. ان کی نظر کے حوصلے رشک شاہان کائنات. ان کی نظر کے حوصلے رشک شاہان کائنات. اس ہفتے قلب عاشقاں، اس ہفتے قلب عاشقاں ارض و سما سے کم نہیں. یہ خالق کے ارض و سما رکھتے ہیں. زمین و آسمان کی لمبائی چوڑائی کیا حقیقت رکھتے ہیں. تو 4 تفسیروں پر عمل کرنے کا ارادہ کر دو. سب سے بڑا مفسر اعظم علامہ انور شاہ کشمیری کی تفسیر پیش کرتا ہوں. نمبر 1 الذین اختاروا المشقۃ فی ابتغاء مرضاتنا، جو مولا کو خوش کرنے میں اپنی خوشیوں کا خون کرتے ہو. بتاؤ تمہاری خوشی قیمتی ہے اللہ؟ پھر ظالم کو تمہاری کھوپڑی میں گوبر کہاں جا رہا تھا؟ کیوں بدنظری کے وقت میں بے حیائی اور بے شرمی کے ساتھ دیکھتے رہتے؟ مناظر کو اللہ جزا خیر دے. فرماتے ہم رشہ دے کر بقیمت یا گوار. ارے بدنظری کرنے والے خبیث الطبع دے رہے شاہی حکم زیادہ قیمتی ہے یا یہ شیشے اور آئینے اور حسین زیادہ قیمتی ہے؟ جو بڑھاپے ہی پہ ایسے ہو جائیں گے تم گدھوں کی طرح بھاگو گے اس سے. اور مرنے کے بعد تو مٹی میں کوئی ناک و نقشہ نہیں ملے گا. گدھو قبرستان جا کو جاؤ اور حسینوں کی خبر کھو دو، پھر جغرافیہ ملے گا کچھ؟ ناک کی اٹھان ملے گی اگر جو پٹھان دے ہو. یہ کافیہ لگا دیا پٹھان لوگ ناراض نہ ہوں گے. میں نے وزن لگا دیا بس. کتابی چہرہ، آنکھوں کی بناوٹ، ہونٹوں کی سرخی. دیکھ لو ایک شخص میرے پاس یہاں ہے، ایک پٹھان دوست میرا مرید ہے. وہ اتنا حسین تھا کہ جتنے پٹھان تھے اس کو کہتے تھے سرخ کافر جا رہا ہے. سرخ کافر، کافر بمانے ماچو. لیکن اب اتنی بڑی داڑھی ہے اس کی اور بال سفید، کچھ لال کچھ سفید. اب میں نے ان پر یہ شعر کہا سرخ کافر تھا جو بچپن میں مسلمان ہو گیا. یہ برطانیہ میں نے نصاب رہا تھا تو برطانیہ کے مہمان جب آئے تو میں نے بتایا اچھا یہی ہے وہ جو میں نے برطانیہ کی سرزمین پر سنا تھا. لیسٹر میں، مانچسٹر میں اور چیسٹر میں. نمبر 2 تفسیر جس میں یہ کہ اللہ کی خوشی کو اللہ ایک ذرہ خوش ہو جائے تو سارے عالم کی خوشیاں اس کے مقابلے میں کچھ حقیقت نہیں. مخلوق سے مت ڈرو کہ کوئی کیا کہے گا. ابو طالب کو اسی چیز نے محروم کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سکے چچا جن کے لیے آپ روتے تھے کہ اللہ ایمان دے دے، اللہ تعالیٰ کو دکھلانا تھا، آپ کی قدرت کو ظاہر کرنا تھا کہ ان قضا تحقیق منا باپ کا آپ کے قبضے میں ہدایت نہیں جس کو آپ چاہیں گے جب تک میری مشیت نہ ہو. ایک دفعہ فرمایا کہ اے میرے چچا آپ میرے کان میں کلمہ پڑھ دو، اگر شرم آتی ہے قریش مکہ سے اور آپ کی اپنی سرداری خطرے میں معلوم ہوتی ہے تو میرے کان میں کلمہ پڑھ دو، میں قیامت کے دن آپ کی مغفرت کی سفارش کروں گا. تو کیا جواب کیا سنو. عربی میں کہا، عربی زبان اخترتم نار علی الآر، میں آگ اور اپنی چودراہٹ کے لیے جہنم کو قبول کرتا ہوں. یہ ہے تکبر کا انجام. سن لو
ہے تکبر کرتا تو پیشے شاہ. میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا کہ اگر کوئی شیخ آ کر ان کو 2 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ دے دے تو پیچھے پیچھے پھرتے ہیں, اور کوئی اللہ والا ڈانٹ دے تو اس سے بدل دیتے ہیں. یہ خدا پیش ہے اللہ, اور کھڑے ہو کے موٹنے والا اگر تم کو 10 لاکھ روپیہ دے دے تو تم اس کے پیچھے پھرتے. بے وقوفوں کے سامنے تکبر تمہاری غیر ہے. تکبر کرتا تو پیشے چاہا. تم نے بادشاہوں کے سامنے اللہ والوں کے سامنے تکبر کیا ہے, اور ہے تواضع خدا پیش اللہ, اور تم نے بے وقوفوں کے سامنے دنیا داروں کے سامنے اللہ سے دور اور کھڑے ہو کے موٹنے والوں کے سامنے تم نے تواضع کیا. ان کا 70 ہے. اس عبارت سے کہتا ہے جلدی سے جاؤ دیکھو پکڑا اور مرنڈا ہوا, اور شیخ صاحب کو پنکھا ہم کو بجلی فیل ہے, اور دیکھو شیخ صاحب آپ کی بیٹی کی شادی ہو تو مجھے یاد رکھنا, میں زیور میں دوں گا. اور دیکھو ان قبضے 70 کا جوتا میرا افراد. ارے چالو جلدی جاؤ نا, بارش ہو رہی ہوتی ایک وہ 40 روپئے میں ہو. دولت کی محبت ہے. مانا حکیم امت فرماتے تھے کہ دنیا کی محبت بہت دن سے بڑی بہت دن کے بعد نکلتی ہے, ایسی چاہ بھی بہت دن کے بعد نکلتا ہے. وہ آخر و مایہ بولو میرا صدیقین حب الجاہ, حب جاہ کی بیماری سب سے آخر میں صدیقین کے سر سے نکلتی ہے. ہم لوگ کیا سنبھالنا. وہ آخر و مایہ بولو میرا صدیقین حب الجاہ, یہ جاہ پڑھائی جو ہے یہ صدیقین کے سر سے آخر میں نکلتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے سروں سے ابھی نکالنا. اللہ طاہر قلوبنا وحسن فروجنا. طاہر قلوبنا, ہمارے دلوں کو اللہ ابھی سے پاک کرنا. میدان محشر میں جب اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کا جھنڈا چلے گا اس کے پیچھے پناہ ملے گی, تب قدر معلوم ہوگی کہ اللہ والوں کی کیا قیمت ہے. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ جب اللہ والے عالم جنت میں داخل ہونا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ٹھہر جاؤ, ابھی جنت میں مت داخل ہو, کیونکہ داخلے کے بعد پھر تم نکل نہیں سکو گے. اپنے دوستوں کی سفارش کر کے ان کو بھی ساتھ لے جاؤ, کیونکہ جنت ایک ایسا محل ہے جس میں ان کو ہے ایگزٹ نہیں ہے, دخول کو ہے خروج نہیں ہے. لہٰذا صحابہ نے پوچھا, امام فخر الدین رازی کی تفسیر میں دیکھ لینا, صحابہ نے پوچھا ایک اللہ والا عالم کتنے کو لے جائے گا جنت میں؟ فرمایا جتنے آسمان پر ستارے ہیں. یہ محبت بڑی مزیدار چیز ہے, اور اتنی قیمتی چیز ہے کہ میں اللہ اپنے عرش اعظم کے سائے میں اپنے عرش عظیم کے سائے دیں گے محبت کی وجہ سے, جبکہ لوگوں کی کھوپڑی پک رہی ہوگی حساب کتاب میں. پھر ایسی کی چیز اور مشکل پچا بھی نہیں. بتاؤ محبت مشکل چیز ہے یا مزیدار؟ وہ ظالم بالکل ہی پتھر ہے, محبت تو بڑی مزیدار چیز ہے. آپ بتاؤ اس وقت مزہ آ رہا ہے نہیں؟ اور یہاں پہ میں ہوں محبت کی وجہ سے تو ہو. محبوب سے مل کر مزہ آتا ہے, ساتھ مل کے چھولے اور ناشتے جوڑاؤ. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اکثر نے 10-12 سال دعا مانگی کہ خدا ایک بستی ہم کو دے دے, ایک زمین ہم کو عطا فرما جس سے میں آپ کے عاشقوں کو بتا کر انہیں عاشقوں میں جینا اور مرنا اکثر اپنے لیے بھی انتظام کروں. آج اللہ تعالیٰ نے میری سنی اپنی رحمت سے, آج اس زمین پر بہت بڑی تعداد خدا تعالیٰ کے عاشقوں کی. یہ ایسے مفت میں نہیں مل گئی کہ اچانک ایک دم سے خیال آیا. 12 سال تک تقریباً رویا, تیرے عاشقوں میں جینا تیرے عاشقوں میں مرنا. تو جو تفسیر ہو, ایک تفسیر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے میں النظیم تعلق مشقت کا صرف تیرائے مرضا دینا, اللہ کی جب خوشی آئے تو تمہیں ہجے مت بنو, سنو بات تلخ ہے. مولانا رومی سے جا کے لڑنا, انہوں نے کہا ہے کہ جو اپنی خوشی کو حرام خوشیوں پر عمل کر لے اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کر لے, یہ مخلص ہے, مرد نہ ہے نہ عورت ہے, کیونکہ مرد بھی اولیاء اللہ ہوتے ہیں عورتوں میں بھی اولیاء اللہ ہوتے ہیں. بولو بھائی مولانا رومی کا فتویٰ ہے, اے مخلص نہ تو مرد ہی نہ تو زن, اے شخص تو مخلص نہ مرد ہے نہ عورت, آستین کھینچنے میں نمبر 1 ہے. ذاتی معاملے میں اللہ تعالیٰ کے لیے بھی آستین کھینچو, نفس سے کہو کہ ہر کس کو خوش نہیں کریں گے,
اے نفس ظالم تیری بات نہیں سنیں گے، نہیں ناخوش کریں گے رب کو اے دل تیرے کہنے سے، نہیں ناخوش کریں گے رب کو اے دل تیرے کہنے سے، اگر یہ جان جاتی ہے خوشی سے جان دے دیں گے۔ تفسیر نمبر 2، الذین اختاروا المشقۃ فی نصرۃ دیننا، جو میرے دین کے پھیلانے میں مدد کرتے ہیں، جان سے، مال سے، علم سے، عمل سے، تحریر سے، تقریر سے۔ نمبر 3، الذین اختاروا المشقۃ فی امتثال اوامرنا، جو میرے احکام کو بجا لانے میں جان کی بازی لگا دیتے ہیں۔ نمبر 4، الذین اختاروا المشقۃ فی انتہاء مناہینا، جو میری نافرمانی سے بچنے میں جان کی بازی لگا دیتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے مردہ نہیں ہے، زندہ ہے، میرا عاشق زندہ ہے کیونکہ زندے پر مر رہا ہے۔ اللہ اس کی حیات اس پر بے شمار زندگی برسا دیتا ہے، جو زندگی سنو اپنا شعر گایا، پڑھو میرے ساتھ، زندگی پربہار ہوتی ہے جب خدا پر نثار ہوتی ہے۔ تو 4 تفسیر ہو گئی۔ اب اس کے بعد انعام کیا ہے؟ لنا کی انہم سبلنا، ہم بے شمار راستے اپنی ولایت اور محبت اور پیار کے کھول دیں گے، ہر طرف سے میرا پیار ملے گا۔ سبل سبیل کی جمع ہے، اللہ کا جمع ہے، غیر محدود جمع ہے، جس کی تو تفسیر کی علامہ علوسی نے لنا دینہم سبل السیر الینا وسبل الوصول الی جنابنا، یعنی سید اللہ بھی دوں گا اور سید وصول اللہ بھی دوں گا، یعنی دربار تک بھی پہنچو گے اور دربار میں داخلہ دے کر درباری بھی بنا لیں گے۔ یہ ہے سبل السیر الینا وسبل الوصول الی جنابنا، یعنی سید اللہ بھی دیں گے اور سید وصول اللہ بھی دیں گے، یعنی غائب ملے گا بچت ملے گا۔ اس کے بعد ایک انعام اور ملے گا، ان اللہ رحمان محسنین، تمہارا نام وفاداروں میں رد ہو جائے۔ کہ میں کسی کی توہین کا خیال بھی نہیں لاتا، لیکن درد بھی مجھے مجبور کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بے وفاؤں میں مت شامل ہو، جان کی بازی لگا کر مولا کو 24 گھنٹہ خوش ہو۔ اسی لیے متقی کا درجہ سارے عابدوں سے زیادہ ہے کہ وہ اللہ کو ناراض نہ کرنے کی عبادت میں 24 گھنٹہ لگے تھے۔ یہ عبادت منفیہ مائنس تعلق کا۔ ان اللہ رحمان محسنین، اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو جو اتنی تکلیفیں اٹھائیں گے تو ان کو اپنا مخلص قرار دے دیں گے کہ میرے سچے وفادار مخلص ہیں، احسان کی کیفیت سے مالا مال کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ محسنین صاحب احسان، احسان مانے ایسی کیفیت کہ ہر وقت حضوری نصیب ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، ان کا اسلام بھی حسین ہے، ان کا ایمان بھی حسین ہے۔ یہ میرے شیخ کی تقریر ہے، حضرت صاحب دوہری فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ اگر یہ کیفیت احسانیاں کہ ہر وقت مجھے اللہ دیکھ رہا ہے یہ حاصل ہو جائے تو اس کا ایمان بھی حسین رہتا ہے، اسلام بھی حسین رہتا ہے۔ احسان مانے حسین کرنے والا باوفار ہے، پھر لازم نہیں ہے، پھر متعدی ہے بھائی، اس کا اسلام کے ہر وقت حسین اور ایمان کے ہر وقت حسین رہے، جس کو ہر وقت یہ احساس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو دیکھ رہا ہے۔ اور فرماتے تھے کہ جب مزدور دیکھتا ہے کہ مالک مجھ کو دیکھ رہا ہے تو اچھا کام کرتا ہے، تو جب بندہ کو یہ ایمان یقین کا اعلیٰ مقام عطا ہو جائے گا تو انشاءاللہ ہر سانس میں حسن اور ہر سانس میں حسن عمل، حسن ایمان، حسن یقین، حسن زندگی، حسن معاشرت، حسن طاعت اور حسن وفاداری اور حسن فداکاری نصیب ہو جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میرا مضمون ختم ہو گیا، اب میں اس مضمون کو کہ اللہ تعالیٰ کے عاشقوں میں جینا اور مرنے کے لیے یہ کالونی اور بستی سندھ بلوچ کی اختر نے کوشش کی، جس میں آپ کئی 100 دوست نے زمین لے لی، کسی نے فلٹ لے لیا، اور پھر اس میمن کا بھی بن رہا ہے ماشاءاللہ، شمیم نے بنوا لیا، ابھی اور لوگ بنانے کے ارادے کر رہے ہیں۔ اللہ ان کو مراد آباد جلدی پہنچا دے، یہ یو پی کا مراد آباد نہیں، یعنی ان کا مکان بن جائے اور رہنے لگے، اور جو یہاں رہے اللہ ان کو محبت سے یہاں زندہ کرے، کوئی اہل نفرت یہاں نہ رہتے، سارے بستی کے لوگوں کو اہل محبت بنا دے، جو اہل نفرت ہے ان کو بھی اہل محبت بنا دے، اور جو اہل محبت ہے ان کو ارتقاء محبت نصیب کرنا، ترقی بھی نصیب کرنا۔